حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنیے. یقبل الحجر یعنی الاسود. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ دیتے ہوئے فرمانے لگے اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر. میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان سے بچانے کی صلاحیت ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ تو ایک پتھر ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. پتھر ہو یا کوئی مخلوق ہو، وہ نفع نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے. النافع اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الضار بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. قرآن مجید کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اس تکلیف کو کوئی نہیں روک سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادی. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نفع پہنچاتا ہے، اپنے فضل سے خیر عطا کرتا ہے. وہو الغفور الرحیم. وہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. یہ اصول بتا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تجھے جو میں بوسہ دے رہا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا. اور دوسرا اصول بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں، عام طور پہ ہم بولتے رہتے ہیں کوئی خیر پہنچی ہے تو اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، یہ تو رائٹ ہے، اور کوئی نقصان پہنچا تو اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. قرآن مجید کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. جو تمہیں خیر پہنچی ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو کوئی تکلیف پہنچی ہے، جو برائی صادر ہوئی ہے، جو نقصان تجھے ملا ہے، وہ کیا ہے؟ تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، تیری اپنی کرنی ہے جس کو بھرنی پڑ رہی ہے. عام طور پہ ہاں یہ یاد رکھ لو صفت ایمان مفصل کیسے ہے، میں سنا دیتا ہوں، آپ ذرا توجہ کرنا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. بس موضوع پورا ہو گیا. اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ مشیت اللہ کی ہے، ارادہ اللہ کا ہے، چاہت اللہ کی ہے. لیکن قرآن مجید کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ہر اچھی نسبت، ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا تو یہ کس نے بچایا؟ اور اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو یہ کس کی غفلت ہے؟ میں فون سن رہا تھا، میں غفلت میں تھا، میں نے دیکھا نہیں، میں نے توجہ نہیں کی. حتیٰ کہ نبی، ایک اللہ کے نبی ہونے والے ہیں اور نبی کے صحابی ہیں، نبی کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھول گئے تو بھول کو کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ. مجھے کس نے بھلوایا؟ اور ہم کہتے ہیں اللہ نے بھلوا دیا، اللہ نے نماز کے لیے نہیں اٹھایا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اچھی نسبت کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. آگے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، تو نفع نقصان پر قادر نہیں ہے. لولا امرنی ربی. اگر میرے رب نے مجھے حکم نہ دیا ہوتا تجھے بوسہ دینا کا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے فائدے پوچھتے رہتے ہیں.
سوچتے رہتے ہیں کہ اس پہ کیا ملے گا، مسواک کرنے پہ کیا ملے گا جی، 70 نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا، یہی ہے نا، یہی سنتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ 70 نمازوں کا ثواب بڑھ جائے گا، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے ہمارے آقا کی سنت ہے۔ اتباع رسول میں کسی مشیت کو نہیں دیکھنا، کسی حکمت کو نہیں دیکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے، ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ ہمارا عشق تو تب ہے، ہم عاشق تو تب بنیں گے، محب تو تب بنیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل سنیں، اس کو کرنا شروع کر دیں۔ حجر اسود کے علاوہ کسی اور پتھر کا بوسہ دینا جائز نہیں ہے۔ وہ بے شک ہاں جی علی حجویری کے مزار پہ چلے جاؤ، جس کو لوگ داتا گنج بخش کہتے ہیں۔ آپ کا داتا گنج بخش کون ہے؟ اللہ۔ داتا گنج بخش کون ہے؟ اللہ۔ مانا کر دو، داتا مانا دینے والا، گنج مانا خزانہ، تو خزانے دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو ادھر جا کر دیکھو تو الامان الحفیر، اور دور کی بات کیوں کروں، مرری کی طرف جاتے ہوئے 12 کو سے پہلے لیفٹ ہینڈ پہ ایک روڈ موڑ رہا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے امام بری، وہ لکھا ہوتا ہے، اس پہ جا کر دیکھو تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہاں طواف ہو رہے ہیں، وہاں چوما جا رہا ہے۔ میں خود جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری ہوئی تو ایک ساتھی مجھ سے آگے پہلے جو تھا نا، اس نے وہ جو جالیاں بنی ہوئی نا اس کو ہاتھ لگا کے چوم رہا تھا، تو دیکھنے والا جو کھڑا ہوا تھا نا وہ، اس نے کہا یہ ترکی سے بن کے آیا ہے۔ بات سمجھیے، یہ ترکی سے بن کے آیا ہے۔ تو حجر اسود کا بوسہ، باقی کہ حجر اسود ہے کیا، ناظر الحجر الاسود من الجنہ، یہ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا ہے۔ وہو اشد بیاضا من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ وسودتہ خطایا بنی آدم، اس کو گناہ چوس پتھر بھی کہتے ہیں۔ آدم کی اولاد کے گناہ چوس چوس کے کیا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔